میوزک سسٹم میں ڈی جے نے ہلکی آواز میں مہندی کی مناسبت سے سانگ لگایا ہوا تھا جو ماحول پر خوب اثر طاری کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہوا سے لہراتے پردے رنگ برنگے پھول جھوم رہے تھے، لڑکیاں یہاں سے وہاں ٹہلتی ایک دوسرے سے ملتی اس ماحول کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ سمیر شاہ ہمدانی ہاؤس کے مکین مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، وہیں لڑکیوں کی نظر بٹک بٹک کر سمیر پر پڑ رہی تھی جو بلیک شلوار قمیض میں ملوث آف وائٹ شال کندھے پر ڈالے، بلیک ہی پشاوری چپل پہنے، کلائی پر برانڈڈ واچ باندھے، بال نفاست سے سٹ کیے، آنکھوں میں چمک لیے، انابی لبوں کو آپس میں پیوست کیے، ہلکی بڑی ہوئی بیڑ میں سومی کا ہاتھ پکڑے انتہا کا پیارا اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی گوری رنگت پر بلیک رنگ انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ سمیر شاہ سومی کی کسی بات پر مسکراتا ہوا لڑکیوں کے دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی روپ اور جلال ہی ایسا تھا کہ وہ جہاں ہوتا ماحول پر چھایا جاتا تھا کہ لوگ مڑ مڑ کر ایس ایس پی سمیر شاہ کو دیکھتے جو سنجیدہ سے اپنے کام سے کام رکھنے والا بہت اٹریکٹ کرتا تھا۔ اس پر اس کا ایٹیٹیوڈ مقناطیسی صلاحیت رکھتا تھا۔ سومی بھی سمیر کی طرح ہی ڈریسنگ کیے، بلیک کرتا پاجامہ پہنے، قمیض کے کف فولڈ کیے، چھوٹی سی آف وائٹ شال اپنے ڈیڈ کی طرح کندھوں پر چھوٹی سی آف وائٹ ہی شال ڈالے، واچ پہنے، پاؤں میں چھوٹی سی پشاوری چپل پہنے، بال ماتھے پر بکھرے، سمیر شاہ کی کاربن کاپی ہی لگ رہا تھا۔ دونوں بابیتا انتہا کے پیارے لگ رہے تھے کہ ان کی ڈریسنگ ہی شاہوں والی تھی جو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا دیتی۔ سمیرہ بیگم تو نہ جانے کتنی بار دونوں کی نظر اتار چکی تھی، اب دونوں باپ بیٹا اینٹرس پر کھڑے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ زہیب اور جاذب ابھی تیار ہونے گئے تھے کہ سمیر شاہ نے سارے کام انہیں سے کروائے تھے اور اب بڑی مشکل سے سب کچھ کلیئر کر کے سمیر نے ان کو تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ فواد صاحب، جواد صاحب اور ان کی بیگمات باقی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے خوشی سے ان سے مل رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے، اب صرف دورانی مینشن کے مکینوں کا انتظار تھا۔ جب بھی ایک ساتھ کئی گاڑیاں گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، سب نے گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا تھا۔ سمیر شاہ احمد کے بغل گیر ہوا تھا، وہی سومی بھی اپنے ڈیڈ کی دیکھا دیکھی احمد سے ملا تھا۔ سومی چونکہ کافی چھوٹا تھا تو احمد نے جھک اس کے ننھے شاہ کو اٹھا لیا اور چٹاچٹ اس کے گال چوم ڈالے تھے۔ سومی نے بھی بدلے میں احمد کی پوری بیڑ پر لب رکھے، ان کے پیار سے سب مسکرا اٹھے تھے۔ باری باری احمد سب سے ملا تھا۔ ملنے ملانے کے بعد چاروں فیملیز کے افراد ایک ساتھ آگے بڑھے تھے۔ لوگ بڑی محبت سے ان سب کو دیکھ رہے تھے جو ہنستے کھلکھلاتے کافی اچھا لگ رہے تھے۔ وہیں سب کی نظر احمد پر جمی تھی جو وائٹ سوٹ پر ہاف سلیو ویسٹ کوٹ پہنے، پیروں میں کسا پہنے، بوڑھے بال جل سے سٹ کیے جن میں سے کچھ ماتھے پر بکھرے تھے، کپ کونیوں تھا فولڈ کے، گلابی لبوں پر مسکراہٹ سجائے، حسان سمیر کے پاس کھڑا بہت پرکشش اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی اس کو دیکھ، کسی یونانی دیوتا کا گمان ہوتا تھا۔ گوری رنگت میں ہلکی سی تھوڑی گلی تھی، سیاہ دانت، سیاہ ذہانت سے بھرپور چمکدار آنکھیں جو سامنے والے کو پل میں پہچاننے کا ہنر رکھتی تھی، آج ان کی چمک دیدنی تھی۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے وہ کئی لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ شامل میں سب لڑکوں نے بلیک ڈریسنگ کر رکھی تھی جبکہ دورانی مینشن کے لڑکوں نے وائٹ شلوار قمیض پہن رکھے تھے۔ دونوں جانب کے لڑکے دل مو لینے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ برہان اور حسان نے بھی سیم ڈریس پہنے تھے، انہوں نے ہلکے یلو کلر کے ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ حسان، احمد، برہان نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے، وہیں جاذب اور زہیب بھی ان کی ٹکر میں تھے۔ بلیک سوٹ پہنے، بال نفاست سے سر کے دل دھڑکا گئے تھے۔ لڑکیاں ابھی تک کمرے میں بند تھی پر کوئی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ اب دل مزید انتظار پر آمادہ نہیں تھا۔ صبر کر، آ جائے گی بابی، حسان نے دانتوں کی نمائش کرتے اس کی حالت پر چھیڑا۔ تیری بالی جو سامنے اس لیے دانت نکل رہے ہیں، احمد نے لڑتارا جبکہ حسان کھل کر مسکرایا۔ ابھی تو مجھے زہر لگ رہا ہے۔ اس کے مسکرانے پر احمد نے گورا۔ احمد کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر مزید دیر ہوئی تو وہ خود جا کر اپنی مولانی کو اٹھا لائے گا، جبکہ حسان نفی میں سر ہلاتا جاذب کی جانب متوجہ ہوا۔ زہیب اور برہان آپس میں باتیں کرتے، سمیر شاہ بڑوں کے پاس بیٹھا
جہاں کچھ خاص میٹنگ چل رہی تھی جو کہ ابھی وہ سب اعلان کرنے والے تھے۔ کتنی دیر ہے لڑکیوں، دلہے والے آ گئے ہیں، سمیرہ بیگم نے آ کر ان کو ٹپتا تھا۔ سجل شالہ تو بالکل تیار تھی، اس لیے وہ ان کو جلدی تیار ہونے کا کہہ کر سمیرہ بیگم کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ کہاں تھی آپ؟ ہم کب سے آپ کو تلاش کر ہی تھی، زرش و ہم دونوں کو دکھا جلدی سے آگے بڑھی۔ ارے ہم بس تیار ہو رہی تھی، سوری، سجل نے جلدی سے کہا اور ان سے گلے ملی۔ زرش اور ہم نے سیم ڈریسنگ کی تھی، دونوں نے گرین کلر کے لہنگے پہنے ہوئے تھے۔ بی جی نے لڑکا انہیں فل تیار ہونے کو کہا تھا، جس پر انہیں سارے زیور بھی پہننے پڑے تھے۔ اس پر ہلکا پھلکا سا میک اپ، یہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ برہان حسان کی تو نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ اپنی تیاری پر فخر کرتی وہ دونوں نو لفٹ کا بورڈ لگائے ان کے پاس سے گزر کر ہرشر برپا کر گئی تھی، جس پر دونوں بعد میں حساب لینے کا سوچ کر دل پر پتھر کے گھوم رہے تھے، جو ان کے دھڑکنوں میں انتشار برپا کر کے خود ان کی حالت سے حد اڑاتی کہہ کے لگا رہی تھی۔ آپ ہی ہم ایمان کے پاس جا رہی ہیں، آپ نیچے جائیے، سمیر بھائی کب سے آپ کا پوچھ رہے ہیں، وہ زہیب بھائی بھی، زرش ان کو کہتی اوپر کی جانب بڑھی۔ ہم پہلے ہی جا چکی تھی۔ سجل اور شالہ نے لائٹ پنک لہنگے پہنے ہوئے تھے، زیوروں سے لدی مہارت سے کیے میک اپ میں دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رمشا اور ایمان ابھی تک کمرے میں ہی تھی، جہاں رمشا بالکل تیار سی گرین فراک میں، بال سٹریٹ کے، کمر پر کھلے چوڑے دوپٹے کو ایک شانے پر سیٹ کیے، ہلکے سے چولی پہنے، ہلکے سے میک اپ میں، لبوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، ہاتھوں میں سرخ گلاب کے گجے پہنے، ناک میں باریک سی نوز پہ پہنے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ یقیناً کسی کی دل کی دنیا تہوالا کرنے والا تھا۔ اور اب ایمان کی تیاری میں بیوٹیشین کی ہیلپ کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی، وہ جو سب لڑکے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ فواد صاحب نے بلانے پر ان کی طرف بڑے، جہاں سب بڑے بیٹھے تھے۔ جازب اور حسان، ہم نے ایک فیصلہ کیا، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ سننے کے بعد یقیناً تم لوگ بھنگڑے ڈالو گے۔ وجہ صاحب وہ مسکرا کر بولے تو ان کی بات پر وہاں سب مسکرا اٹھے۔ کیا فیصلہ؟ جازب نے جلدی سے پوچھا۔ بھائی آج سب جمع ہے، موقع بھی اچھا، اس لیے ہم نے تم دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے، اب کی بار، فواد صاحب نے بتایا، جبکہ برہان اور سمیر ریلیکس بیٹھے تھے کہ جیسے پہلے سے ہی جانتے تھے، جبکہ سنتے ہی دونوں کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ پرسوں سے تم لوگوں کے فنکشن سٹارٹ ہوں گے، بی جی حسان اور جازب کے سر پر پیار دیتی مزید بتانے لگی۔ سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے، ایک شادی ختم ہوگی پھر دو اور شروع ہو جائیں گی۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے آئی تھی، یہ خبر سن کر کافی خوش ہوئے، جلدی سے ملازمہ کو مٹھائیاں لانے کا کہا تھا۔ سمیر جو کب سے اپنی جان کا انتظار کر رہا تھا، نظر بی جی کے پاس کھڑی سجل پڑ گئی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں چاہت سمے بنا پلکے جھپکائے سجل کو دیکھ رہا تھا، ارد گرد سے جیسے وہ بھول گیا تھا۔ یاد تھی تو سامنے وہ پڑی پہ آ کر، جس کے چہرے پر الگ ہی گلو تھا، ماں بنے کی چمک چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اور سمیر کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ اس کا سراپا جس میں واضح تبدیلیات اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے سجل نے دائیں جانب دیکھا، جہاں سمیر صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے، ایک ہاتھ اس کی پشت پر پھیلائے، دوسرے کی مٹھی بنا کر گود میں رکھے، پرتپش نظروں سے اپنی رگ و جان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی شدت پر تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے نظریں جھکا گئے۔ اس کا یہ عمل سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ احمر چہرے پر الجھن بڑے تاثر سجائے مولانا کا انتظار کرتا۔ اسٹیج کے ایک طرف لڑکیاں اور لڑکے مہندی لگا کر رکھنا سانگ پر ڈانس کر رہے تھے، جبکہ ایک دم سے ڈی جے نے سانگ بدلا تھا۔ احمد نے نظریں گھمائی تو سامنے ہی وہ یلو گرین فراک کلر کے فراک میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے سجل، زرش، رمشا، شالہ کے ہمراہ ہی چلتی آ رہی تھی، جبکہ سمیر، زہیب، حسان، جازب نے سرخ دوپٹے کے چاروں کونے تھام رکھے تھے، جن کی چھاؤں میں ایمان دونوں ہاتھوں میں اپنا باری موتیوں سے جڑا امبرائڈری سے مزین کلیوں والا فراک تھامے، جو کہ احمد کی جانب سے بھیجا گیا تھا۔ وہ لڑکی سمیر کے ساتھ لگی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ ایمان نے چند قدم ہی اٹھائے تھے جب احمد اس کی طرف بڑھا، بغیر کسی کی پرواہ کیے سمیر کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے سمجھتے سمیر نے ایمان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ینگ پارٹی کی جانب سے ہوٹنگ کا شور اٹھا تھا، جبکہ احمد ایمان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ایک بازو اس کے گرد ڈالے اپنے ساتھ لگائے اسٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے یوں قریب آنے اور ساتھ لگانے پر ایمان شرم سے دوہری ہوتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ بلانی، میں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر شکایت تو تمہیں ہی ہوگی۔ اس کی مزاحمت پر احمد سرگوشی میں بول کر ایمان کو بکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی گرد بازو کا گھیرا ڈالے اپنے سنگ اسٹیج تک لایا تھا اور اسے اپنے انتہائی قریب بٹھایا تھا۔
ایمان کا ہاتھ وہ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے گرد جولے کی پشت پر اپنا دوسرا بازو پھیلایا تھا۔ اس کے یوں قریب ہو کر اپنے حصار میں لے کر بیٹھنے سے ایمان نے ہڑبڑاتے فاصلہ بنانا چاہا۔ ریلیکس ہو جاؤ مولانی، اور اب اس طرح بیٹھنے کی عادت ڈالو۔ احمد ہلکا سا بول کر بی جی کی جانب متوجہ ہوا جو ان دونوں پر نوٹوں کی گڈیاں وار رہی تھی، جبکہ ایمان کی حالت اب اس کے قربت میں خراب ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی تھی، اس کی ایمانی ہیزی لہجے اس کے لمس سے جھلکتی شدت۔ ایمان کا تنفس بکھر گیا۔ ہم بھی تو دیکھیں کیسی لگ رہی ہے ہماری بہو، بی جی بول کر ایمان کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا۔ بی جی سوائے فہمی کہ ایمان کو اور کوئی نہ دیکھے احمد نے صاف لفظوں میں کہا تھا، جبکہ بی جی نے سمجھدار سر ہلایا تھا۔ جیسے اس نے ایمان کو دیکھا منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ وہ لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ احمد کا دل دمک دمک کر پہلو میں بیٹھی اپنی متائی جان کو دیکھنے کا کر رہا تھا۔ اس کی گرفت لمحہ با لمحہ میں ایمان کے ہاتھوں پر مضبوط ہو رہی تھی۔ احمد سب دیکھ رہے ہیں، وہ ہلکا سا من منائی ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ دیکھنے دو، وہ لاپرواہی سے بولا، جبکہ ایمان اپنے بورے بلے کو گھور بھی نہ سکی۔ تبھی اس کے ہاتھ میں قید اپنے ہاتھ پر دوپٹہ رکھ کر چھپا دیا۔ احمد اس کی حرکت پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تبھی سب عورتیں اسٹیج پر جمع ہوتے رسم کرنے لگی۔ باری باری سب ان دونوں کا مہندی لگا رہے تھے۔ اسی دوران احمد نے ایک منٹ کے لیے بھی ایمان کا ہاتھ آزاد نہیں کیا تھا، نہ ہی اپنے بازو کے حصار سے نکالا۔ اوپر سے اس کی گستاخیاں کرتا کمر پر رینگتا ہاتھ ایمان روحان سی ہوئی تھی۔ احمد نہیں کرے نا، وہ دھڑکتے دل سے بولے، جبکہ وہ سنی انسنی کر گیا۔ جیسے ہی مہندی کی رسم ختم ہوئی ایمان اٹھنے کے پر تولنے لگی۔ بیٹھی رہو آرام سے، احمد غصے سے بولا، میں تھک گئی ہوں، میں تھکن اتار دوں گا، ابھی بیٹھو۔ احمد نے بے باک انداز میں سرگوشی کی۔ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، دل گویا کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ احمد اس کی انگلیاں پھنسائے انگوٹھے سے اس کا نرم ہاتھ سے ہلانے لگا، جبکہ ایمان کوس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی کمبائن رکھنے کی۔ اب پاس بیٹھا اس کی روح میں بسا شخص اسے اپنی حرکتوں سے خود میں الجھائے بیٹھا تھا کہ ایمان اس کی قربت کے حصار سے نکل نہیں پائی تھی۔ ایسے نہیں پتا تھا کون کون مہندی لگا کر گیا ہے، کیا بولا ہے۔ وہ تو صرف دل و جان سے اپنے بورے بلے کی جانب متوجہ تھی، جس کی معنی ہیسی سرگوشی سے چہرہ تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ احمد اس کی حالت سے محسوس ہوتا، اس کے دل کی دھڑکن باہو بھی سن رہا تھا۔ اس کی بات کے پیش نظر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی مولانی کا یہ سندر روپ دیکھے۔ گھر کی عورتوں نے ہی ایمان کو دیکھا تھا، ان دونوں کو خوب ساری دعائیں دے ڈالی تھی، جبکہ احمد کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ پاس بیٹھی خوشبو میں بسی اس کی جان اس کا امتحان لے رہی تھی۔ جیسے ہی سب اسٹیج سے اترے احمد نے ایمان کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے ہوش سے قریب تر کیا لیا۔ گھونگھٹ کے اندر ایمان کی حالت غیر ہوئی تھی۔ احمد کے ہاتھ کی تپش سے اسے اپنے کمر جلتی محسوس ہوئی۔ احمد وہ سرگوشی میں بولی کہ مزید اس کی قربت سہنا ایمان کے بس میں نہ تھا۔ جب تک میں نہیں دیکھ لیتا تم چین نہیں کرو گی۔ اپنی انگلیوں سے دباؤ بڑھاتے واضح وارننگ دی تھی۔ پر آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ احمد نے تیوری چڑھائی۔ اس کی گرم سانسیں ایمان کو اپنے کان میں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں مایوں میں بیٹھی ہوں، اس لیے کل تک آپ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تم میری بیوی ہو، میں جب چاہے دیکھ سکتا ہوں، چھو سکتا ہوں، تمہارے قریب بہت قریب آ سکتا ہوں، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، تم بھی نہیں۔ اگر چینج کیا تو کل کے بجائے آج ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ احمد اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر گمبھیر آواز میں بولا، ہاتھ کی انگلیاں اس کی پیٹھ سے ہلاتے ایمان کا تنفس معمول پر نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس کی دمکی پر ایمان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ بے سارتا اس نے احمد کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ احمد اپنے معنی خیز جملوں سے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، تو آگے اس کی ننھی سی جان پر کیا گزرنی تھی، یہ سوچ کر اس نے جرجری سے لی۔ اس کی حالت کے پیش نظر احمد اپنے جذبات کو تھپک تھپک کر سلاتوں سے کچھ پاسے پا ہوا کہ وہ خود کو ریلیکس کر سکے۔ مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی سب لڑکیاں لڑکے پھر سے ڈانس کرنے لگے تھے کہ اچانک سے لائٹس آف ہوئی، ایک اسپاٹ لائٹ آن ہوئی۔ احمد ایمان کے بالکل سامنے ہی ایک اور اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر اس وقت جاذب سومیو حسان ہاتھ میں مائک پکڑے کھڑے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج میری پھوپھو کی مہندی ہے، بولنے والا سومی تھا، اور میری دوست کی مہندی ہے، یہ جاذب نے کہا تھا، اور میری بہن پلس دوست کی مہندی ہے۔ جیسے مزید یادگار
جسے مزید یادگار بنانے کے لیے ہم نے کپل ڈانس کی پرفارمنس رکھی ہے، یہ حسان نے کہا تھا۔ ایک اور بات، ہار جیت اس میں نہیں ہے۔ جاسم نے کہا کپل آئیں گے اور ہماری سلیکٹ یہ سانگ پر پرفارم کریں گے جن کو جج ہمارے آج کے پیارے دلہا دلہن کریں گے۔ اور اب حسان نے کہا نہ کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سومی نے بھی ٹکڑا لگایا کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اب ہم ایک چٹ نکالیں گے، جس جوڑی کا نام آئے گا وہ بنانا نوکی یہاں آئے گی۔ اوکے، حسان نے سب کو وارن کیا اور سومی سے کہا کہ وہ چٹ نکالے جیسے پہلے ہی جازب اور سومی نام لکھ کر ایک شیشے کے جار میں ڈال چکے تھے، جبکہ باقی حیرت ہوشی کے ملے جلے تازہ سجائے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سب لڑکیاں کھڑی تھی تو دوسری جانب سب لڑکے کھڑے تھے، جبکہ بڑے سب ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کہ اب بچوں کے ناچ گانے میں ان کا کیا کام تھا۔ سمیر اور بھان بھی ان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھے کہ زہیب، یاسر اور جنید نے ان کو روک لیا تھا، جس پر دونوں گڑ کر رہ گئے تھے۔ یاسر اور جنید کچھ دیر پہلے ہی آئے تھے، وہ اب ہنسی مذاقت محفل میں چار چاند لگا چکے تھے۔ تو ہماری پہلی جوڑی ہے کون؟ سومی جازب نے جلدی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ سومی مائک میں کھلکھلاتے اپنے ہاتھ ہونٹوں پر آ گیا۔ اس کی حرکت پر سب کو ٹوٹ کر اس چھوٹے شاہ پر پیار آیا تھا۔ ایمان جو گھونگھٹ سے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی دل و جان سے مسکرائے، جبکہ احمد جولے کی پھر سے ٹیک لگائے بیت کو اتار کر ایمان کی گود میں رکھ چکا تھا۔ سب کی ایمان ہزی نظریں ایمان پر ٹکی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ایمان گھونگھٹ میں تھی، ورنہ سب کی نظروں سے غائب ہوتی بودا ہی بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ ادھر دے دو ایمان۔ زرش کی حالت سمجھتی بیت کو لے چکی تھی۔ 2 نمبری انگریز، میرے دوست کو تنگ مت کرو۔ زرش نے آنکھیں دکھائی جو خشمگین نظروں سے اپنی مولانے کو گھور رہا تھا۔ میں نے کب کیا تنگ؟ ہاں البتہ کل کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ احمد زرش کو دیکھ سنجیدہ آواز میں بولا، جبکہ آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اس کے جملے پر زرش دم چٹپٹائی تھی۔ ایمان نے اپنے ناخن احمد کے ہاتھ کی پشت پر گاڑے تھے۔ کچھ تو شرم کھا لے، یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ ہے، احمد اطمینان سے بولا۔ ایمان اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹ کر سومی کی جانب متوجہ ہوئی۔ کالی بلی، احمد بڑبڑایا۔ بوڑھا بلا، ایمان بھی ہلکی سی آواز میں بولی۔ احمد نے سن کا لب دانتوں تلے دبایا۔ اس میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی پرفارمنس زیبی ماموں اور شائلہ ماموں کی ہے، سومی نے سب کو بتایا تھا۔ یکدم سے تالیاں اور ہوٹنگ کی آواز آئی تھی، تبھی زہیب اور شائلہ اسٹیج پر آئے۔ ایک بار پھر سے ہوٹنگ ہوئی تھی۔ اچانک سے سب لائٹس آف ہوتی، فوکس لائٹ ان دونوں پر آن ہوئی تھی۔ ان کے آتے ہی ڈی جے نے سانگ پلے کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہلکے ہلکے سٹیپ لیتے ارد سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ شائلہ دونوں ہاتھ زہیب کی کمر میں ڈالے ہوئے تھی، جبکہ زہیب کے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے لپٹے تھے۔ گانے کے ہر بول پر وہ ہلکا ہلکا سٹیپ لیتے کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکل چکے تھے۔ سب دم سادے ان کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا وہ دونوں فسوس لمحوں سے باہر نکلے تھے۔ سب نے ایک بار پھر سے ہو ڈینگی تھی۔ اوکے تو اب ہماری نیکسٹ جوڑی ہے۔ کون ہے بھائی؟ جازب نے بے چین ہوتے پوچھا۔ اف ماموں ذرا صبر تو کرے، سومی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اچھا جی میرے ابا، اب بتا بھی چکو۔ جاسم کے من میں پھر سے کھلبلی سی مچی، اس کی جلد بازی پر سب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ نیکسٹ جوڑی ہے حسان چاچو اور مہم چچی کی، سومی نے جور سے کہا۔ حسان مہم کا ہاتھ پکڑے اسٹیج تک لائے۔ اسی وقت ڈی جے نے حسان کے دل کی آرزو کے مطابق سانگ پلے کیا۔ مہم کو درمیان میں کھڑا کر کے حسان کچھ فاصلے پر جا کر دکھی سمو بنا کر ہلکے ہلکے سٹیپ لے کر انگلیوں سے چلے آنے کا اشارہ کرتا سب کو ہنسا گیا تھا۔ وہی احمد اور ایمان بھی کھل کر ہنسے تھے کہ گانے کا ایک لفظ حسان کے دل کی حال بیان کر رہا تھا۔ ہر دوسرے دن بعد احمد کے بہانے وہ مہم سے ملنے ان کے گھر جو پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس کے منہ کے زاویے بنانے پر مہم اس کو ہر لیے سر جھکا گئی تھی۔ اب وہ مہم کے ارد گرد گھومتا، اس کو اپنے دل کی حالت بتاتا، تھوڑا سا لڑکھڑا کر بھی دکھایا تھا کہ سب کے کہہ کے گونجے تھے۔ تبھی مہم کا ہاتھ پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تھا کہ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کو تھامے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا، اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو نظریں جھکائے اس کے حصار میں ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے مہم تیزی سے اس کا حصار توڑ کر نیچے اتری تھی۔ ان کی زبردست پرفارمنس پر سب نے ہوٹنگ کر کے خوب داد دی تھی۔ احمد کو ایک ضروری کال آئی تھی
وہ ایمان کے پاس اٹھ کر کافی فاصلے پر کال سننے چلا گیا۔ اس کی چھوڑی جگہ پر ماہم اور شالہ دب سے بیٹھ کی۔ بڑے رومانٹک ہیں تمہارے میاں تو، ایمان نے چھیڑا، تمہارے والے سے کم ہی ہے۔ ماہم جلدی سے بولی کہ ایمان اس کی بات بات چم گئی۔ ایمان کو بے تحاشا خود پر ترس آیا تھا کہ کل تو وہ مکمل طور پر اپنے بلے کی قید میں ہوگی۔ اچھا اب نیکسٹ ہے میرے پیارے برہان چاچو اور زرشانی۔ سومی اپنی شال سنبھال کر ایک بار پھر جوش سے بولا۔ سب نے کلیپنگ کر کے ان کو متوجہ کیا۔ اچانک برہان بھائی حسان نے کان کھجائے کہاں، کیونکہ برہان ان تینوں کو گور رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور زرش کا ہاتھ ہمیں اپنے ساتھ اسٹیج پر لایا۔ تبھی زرش کا پسندیدہ سانگ ڈی جے نے پلے کیا تھا، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ زرش والہانہ محبت آنکھوں میں سمائے برہان کے حصار میں گیری اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گانے کے بول زرش کے دل کی حالت بیان کر رہے تھے۔ وہ شروع سے ہی اپنے سر سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کیسے قسمت نے پاسا پلٹ کر دونوں کو ملا دیا تھا۔ تب زرش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ برہان کے دل میں اپنے لیے جذبات، احساسات، محبت پیدا کر چکی تھی۔ اب اسے کوئی سروکار نہ تھا کہ برہان کس سے محبت کرتا تھا۔ اب اس کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی تو پچھلی ساری کڑوی باتیں بلا چکی تھی۔ برہان زرش کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے خود کے قریب کیے، اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر ٹکائے کھڑا تھا، جبکہ زرش دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت کی دیپ روشن کیے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیے جھوم رہے تھے۔ فاصلے پر کھڑا احمد کال باندھ کر کے دونوں بازو سینے پر باندھے اپنے بڑی اور بابی ماں کو نہایت محبت اور چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بہت اچھا لگا تھا دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ پرفیکٹ برو، وہ ہلکا سا بڑبڑائے اور اپنی مولانی کو دیکھا جو اسے گھونگھٹ میں الجھی سے لگ رہی تھی۔ سب مبہوت ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے میں کھوئے اپنے دل کا حال نزو سے کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا سب کی کلیپنگ اور ہوٹنگ سے دونوں حقیقت کی دنیا میں لوٹے تھے۔ زرش کا چہرہ برہان کے قریب قربت میں سرخ ہو چکا تھا۔ برہان اسے اپنے ساتھ لگایا آرام سے اسٹیج سے نیچے لایا تھا اور اپنے ساتھ سر پر بٹھایا۔ جب سے زرش پریگننٹ ہوئی تھی برہان حد سے زیادہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس لیے تو حسان کے کہنے پر ان کو گورا تھا۔ پھر سب کے اصرار پر وہ اسے ساتھ لگایا اسٹیج پر آیا تھا اور گانے پر بہت ہی ہلکے اسٹیپ لے رہا تھا تاکہ زرش کمفرٹیبل فیل کر۔ زرش نے ہلکی سی گردن گھما کر سر پر ایمان کے ساتھ بیٹھی سب لڑکیوں پر نظر ڈالی جو مانہیزی مسکراہلی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سے نزو کا رخ پھیر گئی اور توجہ سومی کی جانب لگائی جو اب نیکسٹ جوڑی کو اسٹیج پر بلانے کی دعوت دے رہا تھا۔